علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی باڈی کو قبر میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جلایا کیوں نہیں جاتا؟ فلسفی، ہر چیز کی فلسفی۔ سمندر میں کیوں نہیں پھینکا جاتا؟ فریز کر کے کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اسے دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلی بات، مرنے کے بعد انسان کی باڈی سے جو بدبو آتی ہے وہ کسی حیوان کی باڈی سے بھی نہیں آتی۔ آپ نے مرے ہوئے کتے کی جو بدبو آپ نے جو محسوس کی ہو کچھ لوگوں نے، اس سے بھی زیادہ بدتر بدبو ہوتی ہے انسان کی باڈی میں۔ میں صرف باتیں نہیں کر رہا، ہمارے وہ لوگ جو NGOs میں کام کرتے ہیں، جو باڈیز کو اٹھاتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ مولانا کچھ باڈیز رہ گئی تھیں کسی جگہ پہ، جب ہم لینے گئے اتنی بدبو تھی، مہینے تک وہ بدبو ہمارے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ امیر المومنین کا جملہ سن، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، ابتدا بھی تیرا گندا ترین نطفہ نجس، انتہا مردہ، ایک لاشا، بدبودار لاشا، عزیز سے عزیز ترین آدمی ہو، ابھی بہت بڑا مولانا ہے، مر جائے گا ایسی بدبو آئے گی، لوگ کہیں گے جلدی پھینک کے آ جاؤ اسے۔ عزیز ترین رشتہ آپ کا، بیوی سے بڑا پیار ہے، بیٹے سے بڑا پیار ہے، باپ سے بڑا پیار ہے، ہاں بھائی رہے گا نا، کوئی مرشد بھی آپ کا ہوگا نا، بدن سے کیا آئے گی؟ ایسی بدبو آئے گی، 2 دن بندہ گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ حکم ملا اسے کیا کرو؟ دفن کرو۔ دفن کیوں کرو؟ جلائیں کیوں نہیں؟ دریا میں کیوں نہ پھینکیں؟ اللہ کا قانون ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو چیز جس چیز سے بنی ہے وہ چیز وہیں پہ پلٹ کے چلی جاتی ہے۔ باڈی کہاں سے بنی؟ مٹی سے بنی۔ اب آپ کہیں مولانا مٹی سے نہیں بنی، نطفے سے بنی، خون سے بنی۔ خون کس چیز سے بنا؟ اصل کی طرف جاؤ نا۔ آپ نے پھل کھائے، پودے کھائے، آلو کھائے، ٹماٹر کھائے، یہ سارے کہاں سے نکلے؟ مٹی سے نکلے، اور جب آپ نے کھائے اس سے کیا بنا؟ پروسیس ہو رہا ہے نا۔ ایک آپ نے دانا زمین میں ڈالا، مٹی نے اسے درخت بنایا، اس درخت سے پھل آئے، پودے آئے، وہ آپ نے کھائے، اس سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا، نطفے سے حلقہ بنا، مضغہ بنا، یہاں تک کہ جسم اور باڈی کمپلیٹ ہوتی کر یہ انسان بنا۔ پھر واپس یہی انسان پلٹ کے کہاں جائے گا؟ اسی مٹی میں جائے گا۔ پھر میری پوری باڈی مٹی میں جائے گی، پھر یہ باڈی مٹی بن جائے گی، پھر اسی مٹی سے کوئی پودا نکلے گا، پھر کوئی کھائے گا، پھر باڈی بنے گی۔ یہ پروسیس صدیوں سے چل رہا ہے۔ اس طرح مٹی سے لکڑی بن کے نکلتی ہے، اس طرح مٹی سے لوہا نکلتا ہے، جس طرح مٹی سے پیٹرول نکلتا ہے، اسی طرح مٹی انسان جنم دیتی ہے نا۔ اور یہی انسان واپس پلٹ کے مٹی میں جاتے ہیں، پھر مٹی بنتے ہیں، پھر لاکھوں انسانوں کی باڈیز بنتی ہیں، لیکن روح ایک ہی بنتی ہے، روح مٹی سے نہیں بنتی۔ تبھی کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ للہ کیوں کہا؟ کہ نفخت من روحی۔ جب یہ بچہ 4 مہینے کا ہوا تو خدا کہتا ہے میں نے اپنی روح سے پھونک ماری، سمجھو سب روح واحد تھے، یعنی عالم ملکوت میں ایک روح تھی، اور جب متعدد بدن بنے، ملٹیپل باڈیز بنی، تو یہ روح پھونک اللہ نے پھونکی، اور متعدد بدنوں میں ذرہ ذرہ ارواح کا چلتا گیا اور ایک انسان متشکل ہوا۔ پھر واپس یہ روحیں کہاں پر جائیں گی؟ جہاں سے آئی تھی وہیں پہ پلٹ کے جائیں گی، یعنی جسم جہاں سے بنا تھا اسی مٹی میں مل جائے گا، روح جہاں سے آئی تھی وہیں پہ پلٹ کے چلی جائے گی۔ آسان کر کے سمجھاؤں، آپ ہاتھ میں ایک بال لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں بال ہے، میں بال زمین پہ ماروں گا، واپس کہاں آئے گی؟ زمین سے اٹھ کے جہاں سے پھینکی گئی تھی وہیں پر آئے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے روح کو اوپر سے نیچے کی طرف نازل کیا، اور جیسے ہم مریں گے پھر روح نیچے سے اوپر کی طرف چلی جائے گی۔ مٹی میں اس لیے دفن کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چیز مٹی سے بنی ہے، جہاں کی امانت ہے وہیں پہ امانت کو واپس کیا جاتا ہے۔ ہم آگ سے نہیں بنے کہ ہمیں جلایا جائے، پانی سے نہیں بنے کہ ہمیں سمندر میں پھینکا جائے، ہم مٹی سے بنے ہیں، ہمیں مٹی میں مل جانا ہے۔ باڈی کو ویسٹ تھوڑی کرنا ہے، دوبارہ مٹی بناؤ، ایک ٹھیلا بنے گا، پھر سے کوئی درخت بنے گا، تاکہ یہ باڈی ویسٹ بھی نہ ہو، اپنی امانت وہیں پہ واپس چلی جائے، اور روح جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جاتی ہے۔ اب جو بدن مٹی سے نکلا اس کے اندر مٹی والی عادتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، آپ کو وہ مٹی کی خوشبو کتنی اچھی لگتی ہے، اس کا تعلق آپ کی فطرت سے ہوتا ہے۔ ان دونوں عادتوں کو آپ نے الگ کرنا ہے کہ بھائی میں بدن نہیں ہوں، بدن ایک گاڑی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، چلتی ہے، ایک دن پرانی ہو جائے گی، یہ کو میں نے چھوڑ کے پھر عالم برزخ میں ہماری روح کو نیا بدن دیا جائے گا۔
बॉडी दी जाएगी। रूह विदाउट बॉडी नहीं रह सकती। रूह हमेशा रूह को सवारी की जरूरत है। आलम बरज़ख में नया बदन दिया जाएगा जिसे बदन बरज़खी बोला जाता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर क्वालिटीज होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लज्जतें पाने की सलाहियत उसके अंदर होगी। ये बदन हमने यहीं पे छोड़ना है, फिर अल्लाह वहां पे नया बदन देगा, फिर उसी बदन में जाएंगे। तो जो मुनकर और नकीर के सवाल और जवाब हैं, जो अजाब हैं, जो फिशार कब्र हैं, वो इस जमीन वाली कब्र में नहीं होंगे। कब्र से मुराद है आलमे बरज़ख। वहां पे बंदे को जला दो या जहाज में उड़ा दो या बम से खत्म कर दो, बरज़ख तो उसकी आनी ही आनी है। जैसे बदन से रूह निकलेगी, विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स ये आलम बरज़ख में मुंतकिल हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वहां पे से सवाल किए जाएंगे कि बता तेरा रब कौन है, तेरा इमाम कौन है। और इसकी गर्दन में कफन डाला जाएगा, गुनहगार की गर्दन में जो उसका नाम अमाल हाथ से लिख के डाला जाएगा, तूने कितने गुनाह किए, तूने कितने सवाब किए। इतना उसका वजन भारी होगा कि गुनहगार की गोया गर्दन टूटने के नाम पर आएगी। भाई हिंदू तो बच गए, हिंदुओं का कफन नहीं होता। बस यही तो पूरे फुल सूट में जाएंगे, पेंट शर्ट पहन के, टाई लगा के, उनका कफन कौन सा होगा। तो ये टाई फुल सूट जो दुनिया की चीजें हैं वो दुनिया में रह जाएंगी, और सारी चीजें कहां पर जाएंगी, आलम बरज़ख में। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर